جی ناظرین السلام علیکم۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا تھا اور وزیر اعظم پاکستان سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن انہوں نے عوام کے فائدے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کی تھی، لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ حکومت کے اس ریلیف کا ہماری عوام نے بڑا ہی ناجائز استعمال کیا ہے۔ جہاں پرسوں شام تک ایک لاک ڈاؤن تھا، تب بھی بار بار میں اس کو لاک ڈاؤن نہیں، ایک پارشل لاک ڈاؤن کہا کرتا تھا، لیکن آج تو صورتحال ہی ابتر ہو گئی۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، پشاور، ایون کوئٹہ میں بھی، ڈیرہ اسماعیل خان، راولپنڈی، اسلام آباد، سڑکوں پہ ایک رش نظر آیا، لوگوں کا رش تھا، ٹریفک کا رش تھا، موٹر سائیکلیں تھیں، گاڑیاں تھیں۔ تو لگتا ہے عوام اس انتظار میں تھی کہ کہیں سے ناکے ہٹیں، پولیس کی نفریاں کم ہوں، پابندیاں کم ہوں اور وہ باہر نکل آئیں۔ اس کا بہت بھیانک نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کو فالو نہ کیا اور حکومت کی دی ہوئی رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس کے نتائج سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے، میرے تمام سننے والے، میرے تمام معززین، میرے تمام ہم وطنوں، کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے گھروں کے اندر رہیں، آپ جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم باہر نکلیں، جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم لوگوں سے ملیں۔ یہ تو ایک اہم ایشو ہے جس پر ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے، کیونکہ سندھ کے اندر لاک ڈاؤن کو سخت کر دیا گیا، پنجاب میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا جس کا تذکرہ میں آپ سے کر رہا ہوں، اور اس کا ایک ناجائز فائدہ شاید عوام اٹھاتی ہوئی نظر بھی آئی ہے۔ سندھ کے اندر کل 12 بجے سے 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن ہوگا، کیونکہ کل جمعۃ المبارک ہے اور لوگوں کو روکا جائے گا بڑے اجتماعات کرنے سے، اکٹھے ہونے سے۔ اور سندھ میں کل چیف منسٹر نے واضح کر دیا تھا کہ ان کا لاک ڈاؤن پہلے سے سخت ہوگا، مزید سختیاں کی جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی، وزیر اعظم پاکستان نے پارشل لاک ڈاؤن کیا، پھر لاک ڈاؤن میں مزید نرمی بھی کر دی، لیکن کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے پاکستان کی ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہی پاکستان میں جو ٹیسٹ کرونا سے متاثرین کے لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ابھی تک سرکاری نمبرز مجھ تک پہنچے ہیں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ نمبرز ہیں 6919، اور یقیناً اس سے زیادہ ہوں گے کیونکہ کچھ لوگوں کے ٹیسٹ آ چکے ہوں گے، کچھ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ یہ نمبرز بھی 3 گھنٹے پرانے ہیں، تو اب تک یہ تعداد شاید 7000 کے آس پاس پہنچ چکی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی جب میں کل آپ سے اسی وقت بات کر رہا تھا تو یہ نمبر 6100 کچھ تھے۔ تو میرے آپ سے جو گفتگو کا دورانیہ ہے، اس 24 گھنٹوں میں تعداد 600 سے 700 تک بڑھ چکی ہے، لیکن سٹیٹ یہ بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں آج پاکستان میں 526 لوگوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، 17 مزید اموات ہوئی ہیں، جہاں بھاگ ہونے والے کی تعداد اب پاکستان کے اندر 128 تک پہنچ چکی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ریکورڈ لوگوں کی تعداد بھی 1645 ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں 21,28,751 لوگ متاثر ہو چکے ہیں کورونا سے، اور جو اموات ہیں وہ 1,42,651 ہو چکی ہے۔ ریکورڈ لوگوں کی تعداد 5,39,000 ہے۔ واحد رستہ یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، احتیاط برتنی چاہیے۔ جہاں کرونا پر ہم بات کریں گے، وہیں ہاسپٹل کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ او پی ڈیز شاید تقریباً پورے پاکستان میں بند ہیں۔ اگر کوئی عام مریض ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کو ہاسپٹل میں ویلکم نہیں کیا جاتا، اس کا علاج نہیں کیا جاتا، اس کو ویل ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ایون اس کا مسئلہ بھی نہیں سنا جاتا۔ یہ بھی ایک اہم ایشو ہے جس کو ڈیفینیٹلی حکومتوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ملک کی معاشی حالت پر کیا اثر پڑے گا کرونا کے بعد، کیونکہ ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کو 12 ارب ڈالر کے جو قرضے ہیں وہ منجمد کر دیے جائیں گے۔ پاکستان کو اپنی قسط جو ہے بیرونی قرضوں کی وہ نہیں دینی پڑے گی۔ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ساتھ ہی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ شرح سود کی کمی کے بعد اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات جس کا تذکرہ ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی اتحاد ہونا چاہیے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام وہ پارٹیز جو آپ کی اور میری نمائندگی پروونشل اسمبلیز میں کرتی ہیں اور نیشنل اسمبلی میں کرتی ہیں، وہ ایک پیج پر ہوں تاکہ کرونا جیسے سیریس مسئلے پر ایک مشترکہ لاہ عمل بن سکے، لیکن آج کی تاریخ تک مشترکہ لاہ عمل نہیں بن سکا۔ سندھ پر تنقید کے نشتر جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ ہوں، علی زیدی صاحب ہوں، فیصل ووڈا صاحب ہوں،
وہ بھرپور تنقید کر رہے ہیں سندھ پر بھی, مراد علی شاہ صاحب پر بھی. کیا ان کی تنقید درست ہے اور اس لمحے میں ان دنوں میں جن دنوں ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں, تو اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شعیب صاحب. امجد شعیب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رضا رومی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, رضا صاحب بہت شکریہ. اور مونا عالم صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں, مونا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل امجد شعیب صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا, اگر آپ نے سن لیا ہوگا. عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کی اور ہم سارے لوگ سڑکوں پہ نکلے, ٹریفک کا بھی رش لگا, اور مجھے تو عوام لوگوں کے مجمع راولپنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ نظر آئے. لاہور میں بھی کوئی ایسی صورتحال تھی, ملتان, فیصل آباد, مختلف شہروں سے جو رپورٹس آئیں وہ یہی تھی کہ لوگوں نے اس نرمی کا سر فائدہ اٹھایا ہے. تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے جنرل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نقصان تو ہو رہا ہے. جتنے بھی کیسز بڑھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کوئی بہت اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن نہیں رکھا, کیونکہ لاک ڈاؤن کا مقصد اور کیا ہے, ہم پریونٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کانٹیکٹ میں نہ آئے ایک دوسرے کو, کیونکہ کسی کا پتہ نہیں کہ کون انفیکٹڈ ہے, کون کیریئر ہے. جی, اگر وہ سے جا کے ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 10 کو ٹرانسمٹ کر دے. لہذا یہی وہ چیز تھی جو کہ لوگوں نے تعاون کرنا تھا, لیکن جہاں لوگوں کا شعور کی کمی ہو یا تعاون کرنے کی وہ اندر ول پاور نہ ہو, ان کی وہ خواہش نہ ہو, تو وہاں پہ سخت, وہاں ایسا ڈھیلا ڈھالا لاک ڈاؤن کام نہیں کرتا. یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ ہمیں لے بیٹھا اس لحاظ سے کہ آپ دیکھیے روزانہ کیسز بڑھ رہے ہیں, اور ابھی آپ نے ٹیسٹ جو ہے اتنے وائڈ سکیل پہ نہیں کیے. جی, لارج سکیل پہ جب آپ ٹیسٹ کریں گے, ابھی تقریباً آپ 80,000 ٹیسٹ آج دن تک کر سکتے ہیں. 78,979 ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک, کوئی تقریباً 80,000 کے جی, قریب. اور اگر آپ ان کو بڑھائیں, جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 20 سے 25,000 ٹیسٹ کریں گے, تو آپ سوچئے جی, کہ پھر کتنے لوگ نکلتے ہیں. اور اگر یہ اسی طرح بڑھ جائے تو سب سے بڑی چیز جو ہے, اکانومی بھی آپ کی خراب ہوئی, وہ تو ہو ہی رہی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بیماری بھی, یہ وبا بھی قابو میں نہ آ سکی. اور تیسری طرف یہ ہے کہ زیادہ لوگ بیمار ہوئے تو یہ ہسپتال, تو یہاں پہ تو کیپیسٹی ایسی نہیں ہے, اتنی سہولت نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو ایک ہی وقت پہ وہ علاج مہیا کر سکیں. بالکل سو صحیح. ایک ہی ہمارے لیے جو ضروری چیز تھی یا جس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ یہی تھا کہ ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہوتا اور ہم لوگوں کو پابند کرتے, اور یہ جو بالکل بے مقصد دنیا پھیلتی جا رہی ہے, ادھر ادھر جا کے ملتے ملاتے ہیں, یہ کام نہ ہوتا تاکہ بیماری پھیلتی نہ. بالکل تو صحیح, اب یہ بالکل صحیح, گاٹ دا کہ پوائنٹ آج سر. رضا رومی صاحب, امریکہ کی صورتحال بھی بڑی کشیدہ ہے کیونکہ آپ وہاں پہ موجود ہیں. وہاں کا لاک ڈاؤن کس طرح کا ہے, تو یہ بتا دیجئے. دوسرا, پاکستان میں نمبرز بڑھ رہے ہیں. جو جنرل صاحب نے بات کی ہے ٹیسٹ کی, انفارچونیٹلی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹیسٹ اس طرح نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے سر, 6 نمبر پر ہم آتے ہیں آبادی کے حساب سے, اور ہمیں ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے تھی. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ لاکھوں میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. تو ٹیسٹ کے حساب سے ہماری ریشو امریکہ اور اٹلی جتنی تو سر چل ہی رہی ہے. تو کیا اگر ہم اسی طرح کا لاک ڈاؤن کرتے رہے, کہ ہم خود کنفیوز ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا, پارشل ہوگا, اور اگر نرمی برتی جائے گی تو بہت سارے لوگوں کو پرمیشن دے دی جائے گی, اور پھر ان سے جڑے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مزید پرمیشن مانگیں گے, تو پاکستان تو سٹل کنفیوز چل رہا ہے. ہم سب ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ کس طرح کا لاک ڈاؤن پاکستان میں امپلیمنٹ ہوا تھا یا ہو چکا ہے یا ہونا چاہیے تھا. عدنان, آپ نے تو بہت سارے سوال کر ڈالے, لیکن یہ دیکھیے امریکہ میں اس وقت صورتحال بہت سنگین ہے, جی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ میں اضافہ بھی ہوا ہے پچھلے 3 ہفتوں میں, اور اموات میں بھی بے تحاشا ہوا ہے اضافہ, اور ٹوٹل کیسز اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہیں. جی, تو اور یہاں پر بھی یہی معاملہ رہا, کنفیوژن رہی شروع کے 1-2 مہینے میں, اور ایک واضح پالیسی نہیں آئی, اور اس کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے صدر ٹرمپ پر بھی اور ان کی انتظامیہ پر بھی کہ انہوں نے بر وقت اقدامات نہیں اٹھائے, جس کی وجہ سے اب ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں, اور بہت ساری اموات کا خدشہ ہے. جی, تو ادھر لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرفیو والا نہیں ہے, لیکن کافی حد تک سخت ہے. تمام تر بزنسز اور کاروبار اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے, کم از کم میں جس شہر میں ہوں, اور اس کے علاوہ صرف وہ دکانیں کھانے پینے کی اشیاء کی اور فارمیسیز کھلی ہوئی ہیں.
अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका या यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक का ये हाल हो गया है, जी। तो आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और नेपाल में क्या हाल होगा अगर यहाँ पे नंबर ज्यादा बढ़े और इसी को कोप करने के लिए कुछ देर का लॉकडाउन जो है उसका निफाज किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना सकी और उसकी सारी पॉलिसी जो है वो रिएक्टिव रही है। अभी वो सिंध हुकूमत के जो है खिलाफ, जैसे अभी आपने अपने इब्तदाइये में कहा, उन्होंने अपना वो जो है बयानिया उसको तेज कर लिया हुआ है, बजाय इसके कि वो उनके साथ मिलके काम करें, फोकस करें, कौमी इत्तेहाद पैदा करें, वो उल्टा सिंध की हुकूमत और सिंध की वज़ीर आला को टारगेट कर रहे हैं और जाहिर बात है फिर वो लोग भी जवाब दे रहे हैं आगे से। तो ये मुल्क में बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जिस तरह आपके ख्याल में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हुआ पाकिस्तान में अभी तक? जी नहीं हुआ। पहले लॉकडाउन भी पार्शियल लॉकडाउन थे। बिल्कुल ठीक है। मोना आलम साहिबा, जनरल अमजद शोएब साहब, रजा रूमी साहब और मैं इस नुक्ते पर तो कम से कम मुत्तफिक हैं कि वाज़ेह पॉलिसी नहीं है आज भी हुकूमत वक्त के पास कि कोरोना जैसी सूरत हाल से निमटना कैसे, और जो लॉकडाउन करना है वो किस नौयत का होगा और किस तरह का होगा, क्योंकि तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोरोना को रोका जा सकता है वाहिद एहतियात से, और उसके लिए लॉकडाउन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक क्लियर नहीं है इस पर। मोना साहबा। शुक्रिया अदनान। असल में मेरा ख्याल है कि ये जो गवर्नमेंट की क्लैरिटी की तमाम ने बात की है वो बिल्कुल बात अपनी जगह बजा है कि गवर्नमेंट को पहले इस मामले पर क्लैरिटी आनी चाहिए थी और इसका फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब मैं यही चीज है जो हम तमाम को नजर आ रही है कि एक बैलेंस मेंटेन करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक लॉकडाउन भी हो, एक लॉकडाउन की भी सूरत हाल हो और साथ साथ जो मुआशी तौर पर जो हम पर बोझ आ रहा है इसकी वजह से वो कम से कम आए, और खास तौर पर जो हमारा सफेद पोश तबका है या लोअर इनकम ग्रुप है उनके ऊपर ये दबाव कम से कम हो। अब बात ये है, मेरा इसमें जाती ख्याल है कि अभी जो इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दी है मैं उसकी बहुत मुखालफत नहीं करती। मैं समझती हूँ कि टू एन एक्सटेंट उसकी जरूरत है ताकि आपकी कोई सिविल अनरेस्ट किस्म की कोई सूरत हाल कहीं पैदा ना हो जाए। इवन रजा साहब भी इस बात पे मेरे साथ मुत्तफिक होंगे और गालिबन आप तमाम को बताएंगे कि यूएसए में भी ये हालात आ गए थे इस नहज पर के लोग बाकायदा आर्म्स खरीद रहे थे, असला खरीद रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस लेवल की सूरत हाल जाकर आगे हो जाएगी कि हमें तो खाने पीने के लिए एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा। तो खुदा ना खास्ता हमारी क्योंकि मुआशरे में इतना सिविक सेंस तो है नहीं, तो मुझे यकीन है कि ये जो एक इतनी रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी। मुझे जो सख्त जिस बात पे मुझे तकलीफ है और मुझे जो एतराज है, मेरा ये ख्याल है कि इनको डराना चाहिए था। वजीर आजम साहब को इस मर्तबा फॉर चेंज ये कहना चाहिए था और आवाम को बताना चाहिए था कि उनको सख्त घबराहट की जरूरत है। घबराना नहीं है, नहीं उनको कहना चाहिए, बल्कि उनको कहना चाहिए कि सख्त घबराएं, बहुत घबराएं। गालिबन अगर ये बात हमने शुरू दिन से कही होती तो इस वक्त इस फ्लेक्सिबिलिटी के होते हुए भी लोग अपने तौर पर कुछ एहतियाती जनरल साहब बिल्कुल ठीक है। मोना बिल्कुल सही है। जनरल साहब मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन मोना साहिबा ने जो नुक्ता उठाया वो है कि इमरान खान साहब को कहना चाहिए था अवाम को कि अवाम घबराएं, लेकिन इमरान खान साहब तो इलेक्शन जीतने के बाद आज तक हमेशा कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो क्या जो मोना कह रही हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब को इस मर्तबा अपना फिक्रा बदलना चाहिए था मौके की नजाकत को समझते हुए? सर देखिए, ये हर सतह पे मामले की संगीनी का एहसास खुद भी होना चाहिए और अवाम को भी करवाना चाहिए था जी, क्योंकि ये ऐसा कोई मजाक तो नहीं था, कोई खेल तमाशा नहीं था कि इसके लिए आप नॉन सीरियस किस्म का एटीट्यूड रखें। सो हर किसी को बताना चाहिए था कि भाई इस खतरे को भांपो, उसको समझो, इसके लिए तैयारी करो, एहतियात करो। अगर आप जिंदा हैं तो पैसे दोबारा भी कमा सकेंगे, और अगर आज पैसे कमाने में जान गवा बैठे तो फिर पैसा भी गया, जान भी गई। तो ये सीरियसनेस जो है वो लोगों को उसका एहसास कराने की जरूरत थी। दूसरी तरफ ये है कि शुरू में ये बात हुई थी कि खाने पीने की दुकानों के अलावा बाकी सब बंद रहेंगे। फिर इस चीज का हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया और नतीजा ये कि दुकानें तो ऐसा चले, कुछ बंद थी, कोई शायद किसी ने खोली भी हो, लेकिन अवाम तो सड़कों पे फिर रहे थे, पार्क्स में भी मौजूद थे, जहां जहां जिसका जी चाहा वो दाएं बाएं जा रहे थे लोग।
پھر بعد میں پتا چلا کہ 37 کیٹیگریز ایسی ہیں جن کو حکومت نے ایگزمپشن دے دی. وہ کسی نہ کسی بہانے لوگ پھر باوجود اس کے کہ بعض جگہوں پہ پولیس نے ناکے لگائے ہوئے تھے, لوگ کسی نہ کسی بہانے باہر نکلتے تھے. اب یہ ٹھیک ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کے رویے ان جگہوں سے مختلف ہیں, یورپ وغیرہ میں شاید لوگ زیادہ سیریس ہوں لیکن اتنے نہیں ہیں یہاں پہ. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ سارا دکھ تو بعد میں حکومت نے سمیٹنا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جنرل صاحب لاک ڈاؤن سے پہلے مجھے بریک پہ جانا ہے. عمران خان صاحب کی جو فلسفی تھی وہ یہ بار بار کہتے رہے کہ ڈیلی ویجر جو ہے وہ بھی بھوکا مرنا چاہیے. تب ڈیلی ویجر کا جب آپ نے دکانیں اور بزنس بند کیا تھا تو ڈیلی ویجر تو اسی دن فارغ ہو گیا, اور ڈیلی ویجر کو تو کام تب ملتا ہے جب باقی زندگی نارمل چلتی ہو. تو اس لیے اس کے بارے میں فکر کرنے کی بجائے وہ اس کے لیے خوراک کی فکر ضرور کرنی چاہیے تھی کہ ان کو کھانا راشن کیسے پہنچے. لیکن اس بنیاد پہ اس لاک ڈاؤن کو اتنا مذاق نہیں بنانا چاہیے تھا جو کہ بن گیا. مجھے ایک بریک پہ جانا پڑ رہا جنرل صاحب. بریک لاک ڈاؤن تو ہم نے کر دیا اور پھر ہم نے اس لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کر دی, لیکن ہمارے پاس اس کا پلان نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا, جس پر ایک اعتراض مونس الہی صاحب نے بھی کیا ہے. رضا رومی صاحب سے پوچھوں گا لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. رضا رومی صاحب, مونس الہی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں کنسٹرکشن کی اجازت ہوگی جو کہ پرائم منسٹر نے اب والے لاک ڈاؤن میں جو آج سے شروع ہوا ہے, مگر ٹرانسپورٹ پر پابندی جاری. مزدور کیسے آئیں گے اپنی بنا سواری کے؟ مطلب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ساؤتھ پنجاب انٹیریئر سندھ سے وہ مزدور جو کراچی اور پنجاب کے بڑے شہروں میں کام کیا کرتے تھے وہ تو گھروں کو چلے گئے, اب وہ کیسے واپس آئیں گے کنسٹرکشن سائٹ تک؟ دوسری بات انہوں نے کی کہ ورک شاپس کو اوپن کر دیا گیا ہے, ٹریکٹر کام کر سکتے ہیں, گاڑیوں کو بھی آپ ریپیئر کرا سکتے ہیں, لیکن سپیئر پارٹس کی مارکیٹیں بند ہوں گی تو پرزے کیسے لیں گے؟ یہ مونس الہی صاحب نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے. اور اسی طرح جتنے پروٹوکولز رکھے ہیں موجودہ لاک ڈاؤن کے ان سب پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ کوئی پری پلان انہوں نے چیزیں نہیں بتائیں کہ کس طرح ایگزیکیوٹ ہوگا جن چیزوں کو ایگزمپشن دی گئی ہے. رضا صاحب جی دیکھیے, ان کی مونس الہی نے بڑی پتے کی بات کی ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے اس سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی اجلت میں اور اوٹ پٹانگ قسم کے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اگر آپ نے لاک ڈاؤن نہیں چاہیے اور آپ اس میں نہیں یقین کرتے تو پھر آپ کھول دیجئے سب کچھ اور انویسٹمنٹ کیجیے ہسپتالوں میں اور دیگر ان شعبوں میں جہاں پہ خطرہ ہے وبا کا. لیکن اب کچھ سیکٹرز کو کھول دینا, کچھ کو بند رکھنا, یہ بات اس طرح سے نہیں بنے گی. اور یہ کنفیوژن جو ہے یہ شروع دن سے ہی جو ہے وہ ابھی تک چلے آ رہا ہے. ہمیں تو یہ امید تھی کہ پچھلے 1-2 ہفتے میں جو کچھ بتایا گیا وزیر اعظم صاحب کو, ماہرین کی آراء جو تھیں, دیگر سیاسی پارٹیوں کی جو آراء تھی, میڈیا جو شور مچا رہا تھا, اس سے کچھ اثر ہوگا, لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہو رہا ہے. دیکھیے یہاں پر میں آپ کو 2 باتیں اور اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ دار لابی ہے اور بگ بزنس ہے یہ نہیں چاہتے کہ لاک ڈاؤن ہو. اس کے بارے میں ڈان اخبار میں بھی کافی کچھ لکھا چھپا ہے, اور وہ بھی وزیر اعظم صاحب کا ان کے اوپر بہت انفلوئنس ہے. وہ کیونکہ اگر ان کے کارخانے بند ہوں گے تو وہ کہتے ہیں ہم مزدوروں کو تنخواہ نہیں دیں گے اور وہ اپنا منافع جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے ابھی ایک ہی سیکٹر کو دیکھیے, جو چینی والا جو مافیا ہے, انہوں نے جو اربوں اور کروڑوں کمائے ہیں, کم از کم وہی تو واپس کرتے ہیں اس وقت قوم کو. تو بات یہ ہے کہ یہ بگ بزنس جو ہے وہ یہ اس کا بہت اسٹرانگ اثر ہے وزیر اعظم کو اور اس کیبنٹ کے اوپر. ایک تو یہ بات ہے. دوسری اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ جو ہے اس میں ایک قومی اتحاد جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا. دیکھیے قومی اتحاد ایک اشد ضرورت ہے اس وقت. اس وقت آپ کو تمام سیاسی پارٹیاں, تمام سارے صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کر ایک پالیسی بنانی ہے ملک میں. اس وقت ملک میں 1 لاک ڈاؤن 2 لاک ڈاؤن نہیں 4 قسم کے لاک ڈاؤن چل رہے ہیں. سندھ کا اپنا ورژن ہے, کے پی کا اپنا ورژن ہے, پنجاب کا اپنا ورژن ہے, بلوچستان کا اپنا ورژن ہے, اور اسلام آباد میں کچھ اور صورت حال ہے. تو اس طرح سے یہ معاملہ نہیں چلتا. یہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ چونکہ یہ جنگ کی طرح
آپ کو ایک وار روم اچھا بنانا رضا پڑتا بھائی، ہے. اگر اور یہ جو اتحاد جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہوا نا ابھی تک، تو 26 فروری سے پہلا کیس رپورٹ ہوا نہیں ہوا ابھی تک، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس ملک کو. جی اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو تو سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ عوام کی جو ہے نوکریاں بھی گئی، معیشت بھی گئی، اور وبا بھی کنٹرول نہ بالکل ہوئی. صحیح ہے، تو بالکل نہ صحیح. ہی گوٹ دا خدا پوائنٹ. ملا مونا نہ صاحبہ، مثال صنم. مونا صاحبہ، یہ سندھ نے اپنا ایک الگ سے لاک ڈاؤن کیا، حالانکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلے کہا کہ جو پرائم منسٹر کہہ دیں گے ہم اس پر حامی بھر لیں گے اور ہم پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. لیکن پرائم منسٹر اور کابینہ نے جس طرح کے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، سندھ نے اس کے برعکس کر دیا. اور جو سندھ جسٹیفیکیشن دیتا ہے وہ سمجھ آتی ہیں کہ دنیا اس کو فالو کر رہی ہے، اس پروٹوکول کو، کس طرح کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اس ایمرجنسی کی صورتحال میں. یہ سندھ اور وفاق کیوں ایک پیج پر نہیں آ سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کی وجہ جس دن پتہ چل جائے گی اس دن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان فائنلی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اور یہ آج کا المیہ نہیں ہے، یہ سدا کا المیہ ہے. ہمارے بیچ میں جو سیاسی اختلافات ہیں اور جو پولرائزیشن ہے اس کا خامیازہ بالکل ٹھیک ابھی کہا ہے تمام نے کہ عوام اٹھاتے ہیں. اور یہ جو سرمایہ کار ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بگ فش ہیں اس ملک میں، افسوس کے ساتھ جو حکومت آتی ہے صرف انہی کے لیے پالیسیز بناتی ہے. اچھا مونا صاحب، میں سوال آسان کر دیتا ہوں، سوال سادہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. مجھے یہ بتا دیجئے آپ کے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں مراد علی شاہ صاحب والا لاک ڈاؤن زیادہ مؤثر ہوگا، یا جو لاک ڈاؤن وفاق چاہ رہا ہے اور امپلیمنٹ کر رہا ہے وہ زیادہ مؤثر ہے؟ میرا عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے 2 سوال اس کی کنٹینیوٹی میں کیے ہیں، میں اس کی ہی روشنی میں اپنا جواب ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. مونے سلائی صاحب کوئی عام انسان تو نہیں ہے، میرے اور آپ جیسے تو نہیں ہے. مونے سلائی کے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنا پروگرام کرتے ہیں یا پھر کہیں آ کر اپنی رائے دے دیتے ہیں، وہ تو اس حکومت کی اتحادی جماعت کے ایک بہت اہم رکن ہے. وہ یہ باتیں حکومت کو باقاعدہ خود جا کر کیوں نہیں کہتے کہ یہ آپ بھائی اس طرح سے کریں اور تھوڑے ہوش کے ناخن لیں. رہی بات ابھی جو سندھ والے ورژن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا ان دونوں کے بیچ میں میری رائے ہے کہ دونوں کے جو ماڈلز ہیں ان میں سے ہی ایک بیچ کی رائے اختیار کر وہ اپنائی جائے. نامکمل بالکل کرفیو کی فضا ٹھیک ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا جب انہوں نے کرفیو لگایا، اور جس طرح کے حالات ہوئے، جس طرح سے لوگ نکلے. نامکمل فلیکسیبلٹی ٹھیک ہے. آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں، ہم نے مکمل کھلا چھوڑ دیا تمام کو، صرف ایک روز میں 600 کیسز ہمارے سامنے آ گئے. تو اس کے بیچ کی رائے اختیار کرنی ہے، لیکن وہ میں اور آپ بیٹھ کر یہاں تو نہیں کریں گے نا. یہ جو ہمارے حلقہ احباب میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ این سی سی میں ملتے ہیں، یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ملتے ہیں، وفاقی کابینہ کی بیٹھک ہوتی ہے، بہت متعدد چیزیں ہیں. ایک گورنر بیٹھے ہیں سندھ میں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ وہ وفاق اور سندھ کے درمیان ایک ہم آہنگی، ایک برج کا کردار ادا کریں. یہ کوئی کرتا نہیں. یہ تمام لوگ آ کر صرف بیان بازی ٹویٹر پر، ٹی وی شوز پر، خواہ وہ وفاقی حکومت ہو، علی زیدی صاحب، فیصل واڈا، مطلب یہ کام ہے ان کا کہ وہ آ کر ٹی وی شوز کے ذریعے ان کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں. یہ تمام ایک پیج پر نہیں آئیں گے، اور ان کو آپ یقین کریں میری اور آپ کی یا تمام لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. بالکل صحیح. جنرل صاحب ایک چیز بتا دیجئے جس کا ہم ابھی تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ یہ وفاقی وزراء تنقید کر رہے ہیں چیف منسٹر سندھ پر، کیا انہیں تنقید کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا، سندھ کا لاک ڈاؤن وفاق کے لاک ڈاؤن سے اور باقی صوبوں سے مختلف ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ زیادہ امپیکٹ فل ہو سکتا ہے؟ دوسرا، شہباز شریف صاحب بھی کرونا کو لے کے اس ملک میں آئے تھے اور وہ کافی عرصہ نظر بھی آتے رہے ہمیں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور اب وہ پردہ اسکرین سے اچانک غائب ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ گورنمنٹ نے بلڈنگ مٹیریل اٹھانے والے ٹرک یا کھانے پینے کی چیزیں جو سپلائیز لے کے آتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں رکھی. ان کی موومنٹ کی اجازت ہے. پرسنل ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ لے کے پھر رہے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، بسیں نہیں چل رہی، لیکن موٹر سائیکل، گاڑیاں، یہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مزدور طبقے کو خود آنے جانے میں دقت ضرور ہو، لیکن بلڈنگ مٹیریل وغیرہ پہنچانے کا کوئی ایشو نہیں ہے. بلڈنگ مٹیریل پہنچ کے لگے گا کیسے؟ اینٹیں کون پکڑائے گا؟ سیمنٹ کون بنائے گا؟ ریت کون مکس کرے گا سیمنٹ میں؟ سر مزدور تو ضروری ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، بات آپ کی درست ہے کہ اس میں اس سے کنیکٹڈ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی ضرورت ہوگی، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ چونکہ چل نہیں رہی تو اس کے لیے لوگوں کو دقت ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کانٹریکٹرز وغیرہ کو کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ کا اپنا انتظام کرنا پڑے گا. بڑے پروجیکٹس کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن بصورت ایک ایسی صورتحال ہے آج، ایک ایسی سچویشن ہے جو نارمل نہیں ہے، تو کچھ پرابلمز، کچھ ڈیفیکلٹیز تو ہیں. دوسرا، آپ نے بات کی سندھ کے اندر، سندھ کا ایشو سب سے بڑا یہی رہا ہے جو پاکستان میں دوسری جگہوں کا بھی ہے، کہ
مراد علی شاہ صاحب نے بڑے اچھے سٹیپس کا اعلان کیا, وہ بڑا بروقت کرتے رہے, لیکن وہاں بھی ایشو امپلیمنٹیشن کا رہا. مثلا سکھر میں انہوں نے کوارنٹین سینٹر بنایا, انہوں نے اور دو ایک جگہوں پہ, یہاں پہ حیدرآباد میں کوارنٹین سینٹر تھا, لیکن وہاں پہ چوکیدارہ سسٹم بہتر نہیں تھا. جو لوگ وہاں پہ سیکورٹی گارڈ وغیرہ مقرر کیے گئے, وہ لوگوں کو پوچھتے نہیں تھے, پیسے لے کے چھوڑ دیے, کسی نے ویسے چھوڑ دیے, لوگ کوارنٹین میں بیٹھے نہیں, اور یہ پرابلم پنجاب میں بھی رہی. تو یہ امپلیمنٹیشن کا ایشو تھا. دوسرا یہ ہے کہ کراچی میں آپ دیکھیے تو لوگ سڑکوں پہ بھی پھر رہے تھے, لیکن سڑکوں سے زیادہ آپ کو تفریح کی جگہوں پہ لوگ نظر آئے, کسی نے ان کو پکڑا نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو اصل چیز, اصل میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے. سر نقطہ پتہ کیا تھا جو میں چاہتا تھا آپ سے کلیئرلی ہم ذرا ڈسکس کر سکوں, وہ سادہ الفاظ میں یہ تھا کہ کیا اعتماد میں لیا نہیں گیا سندھ کو, یا سندھ اعتماد میں آنا نہیں چاہ رہا تھا سر؟ نہیں, پہلے تو نہیں لیا گیا, پہلے تو سندھ نے شروع کیے سٹیپس, جو باقیوں نے تو اس وقت کیے ہی نہیں تھے, اور سندھ کو دیکھ کے پھر یہ باقی بھی صوبے ہلنے شروع ہوئے. شروع میں تو سندھ نے یہ سارے سٹیپ لیے تھے, اور مراد علی شاہ کی تیاری ایز اے چیف منسٹر آپ کہہ لیجئے کہ وہ بڑی ٹھیک ٹھاک تھی, اس کی سوچ اچھی تھی, انہوں نے اپروچ اچھی تھی, لیکن امپلیمنٹیشن کا ایشو تھا. وہ آج بھی موجود ہے کہ ان کی کتنی ریزالو ہے. اگر وہ بڑا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کو تو بالکل ان کے نتائج بہتر ہوں گے. گاٹ دا پوائنٹ. شہباز شریف پہ آ جائیے سر جلدی سے. اب آپ کا سوال آ گیا سیاست کا. اب یہ جو طریقہ کار ہے, یہ ایک, پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا المیہ, ایک ایسی مصیبت ہے, ایک وبا ہے ملک میں آئی ہوئی جی, اس میں کسی کو کوئی شرم آنی چاہیے. زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ سیاست کریں, یعنی تنقید ایسی کریں کہ دوسرے کو شرمسار کرنے کی کوشش کریں. آپ امپروومنٹ کی بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک تجویز کی شکل میں ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم چیف منسٹر کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ کام کر لیا جائے, لیکن وہ تنقید ہوتی ہے کہ نہیں جناب یہ کہتے ہیں اتنے ارب کا راشن ہم نے بانٹ دیا, وہ کدھر ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, ہمیں تو وہ لوگ ہی نہیں مل رہا جن کو ملا ہے. تو بھائی اگر کہیں نہیں پہنچا تو آپ بتائیں ان کو. تو یہاں ضرورت تھی تعاون کی, ایک دوسرے کو رستہ دکھانے کی, ایک دوسرے کو رہنمائی دینے کی, ایک دوسرے کو تجاویز دے کے سسٹم کو امپروو کرنے کی. لیکن وہ ایشو نہیں ہے. یہاں پہ ہے تنقید تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہتر کام کر رہی ہے اور پی 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 نہیں کر رہی بہتر کام. پی 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 یہ ثابت کر سکے کہ نہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ فیلئر ہے. بالکل صحیح, گاٹ دا پوائنٹ. ایک بریک لینی ہے مجھے جناب صاحب, بریک لے لیجیے جی. ناظرین ویلکم بیک. کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا بھر اس سے متاثر ہوئی, اور دنیا بھر کی اکانومی بھی اس سے متاثر ہے. پاکستان کی اکانومی تو شاید پہلے ہی متاثرین میں سے تھی, اب اس زیادہ متاثر ہوئی ہوگی, لیکن امداد مل جانے سے شاید پاکستان کو اس سے کچھ فائدہ ہو سکے. شرح سود میں اسٹیٹ بینک نے مزید کمی کر دی ہے 2% کی, اور اس کے بعد ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیرونی قرضہ واجب الادا تھا $12 ارب, وہ پاکستان کو اب کچھ عرصے کے لیے نہیں دینا پڑے گا. جون 2021 یا 22 تک کی یہ ڈیٹ ہے, جو کہ یہ ایک بڑا ریلیف ہے پاکستان کے لیے, ڈیفینیٹلی ایک بڑا ریلیف ہے. میں رضا رومی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. دنیا بھر متاثر ہو رہی ہے سر کورونا سے, پاکستان کی اکانومی بھی ڈیفینیٹلی متاثر ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شرح سود سے کمی سے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا, اور جو قرضے پاکستان نے واپس کرنے تھے وہ اب واپس نہیں ہوں گے کچھ عرصے کے لیے, تو اس کو پاکستان بہتر طور پہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال کر سکتا ہے, اور پاکستان کی اکانومی اس سے سنبھل سکتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے اس مشکل حالات میں؟ سر جی بالکل, پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے, اور یہ جو اس سال اگر ہمیں سود کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی جی, تو اس سے تقریباً $12 بلین جو ہیں وہ ہمیں نہیں دینے پڑیں گے, اور وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ اس وقت چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کریں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے, لاک ڈاؤن کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو طبقات اس سے متاثر ہوتے ہیں آپ ان کی امداد کریں. اور آپ کو اب یہ تو طے ہے, دیکھیے یہ جو معیشت کا مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, عالمی سطح کے اوپر جو ہے معیشت ہر جگہ نیچے گر رہی ہے, اور ایشیا میں تو 0% گروتھ ریٹ کی آج وہ آ گئی ہے اسیسمنٹ. اور اسی طرح باقی آئی ایم ایف نے بھی اور دیگر پاکستان کے اپنے جو معاشی ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی شرح ترقی جو ہے وہ 0 سے بھی نیچے جائے گی, منفی میں جائے گی.
اس کے لیے تو ہمیں تیار ہونا پڑے گا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ شارٹ ٹرم مسئلہ ہے. 1-2 سال کے بعد دوبارہ سے معیشت جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے, لیکن اگر لوگوں کی جان و مال جو ہے اگر وہی محفوظ نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد کون سی معیشت ہوگی. تو یہ شرح سود جو کم کی ہے یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ قرضے جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود لیے ہوئے ہیں اور ان کی ادائیگی جو ہے وہ بھی اس سے کم ہوگی. اگر یہ پہلے ہو جاتا تو شاید اور فسکل سپیس نکل آتی گورنمنٹ کے پاس. بہرحال یہ اچھا اقدام ہے بالکل صحیح. اور اس کو مونا عالم مزید کم صاحبہ کرنا چاہیے. 9% بھی زیادہ ہے, اس سے بھی کم ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو مغربی ممالک میں اس وقت شرح سود جو ہے وہ 0 یا 1% تک پہنچ گئی ہوئی ہے. سر آپ یہ دیکھیں نا, یہ جہاں وہاں 13-14 ہوا کرتی تھی وہ 9 پہ آ گئی, یہ بھی ایک غنیمت ہی سمجھیے اس ملک کے اندر. مونا عالم صاحبہ, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ دنیا بھر تو بڑی سنگین صورتحال ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی ہے, لیکن جس طرح کا ریلیف عالمی اداروں سے مل رہا ہے, جس طرح کی صورتحال پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے, کیا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا, پاکستان کی اکانومی کو مزید جو ہے منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا؟ نہیں, یہ اچھا سٹیپ ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آئیڈیلی اسپیکنگ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ جیسے دنیا بھر میں 0% انٹرسٹ ریٹ پر لوگ اب جا چکے ہیں تو وہ کاش پاکستان میں بھی ہم کر پاتے. لیکن ہمارا چونکہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ہماری انفلیشن سے, یعنی ہماری مہنگائی کی شرح سے. تو مہنگائی کی شرح کم ہو کے بھی, کیونکہ ہماری تو ہسٹورک جو ہسٹری میں ہائیسٹ ایور ہم نے مہنگائی کی شرح دیکھی ہے گزشتہ ماہ میں, تو اب وہ کم ہو کے بھی کچھ تقریباً 11% تک ابھی مارچ کے مہینے میں ریکارڈ ہوئی ہے. وہ بھی اتنی کم نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کانسیکوینٹلی کم کرنے کے لیے استعمال کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ جو ابھی تک جو ہمیں ڈیٹ ریلیف ملا ہے بہت اچھا ہے, 9% بھی چلیں آپ نے کر دیا ہے, وہ آپ نے صحیح کہا غنیمت ہے, وہ بھی چلیں بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی کریں گے جس کی وجہ سے ہماری تھوڑی جی ڈی پی کو سہارا ملے گا, تو یہ میں سمجھتی ہوں خام خیالی ہے. یہ اس وقت ہو ہی نہیں سکتا. ایگزسٹنگ بالکل 2 باتوں پہ اس کا اثر ہوگا. ایک تو ڈومیسٹک ہمارے جو قرضے ہیں وہ حکومت کا وہ سستے ہو جائیں گے جب وہ یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے. دوسری بات, جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ مزید پیسے لے سکتے ہیں آسان شرائط پر اور کم انٹرسٹ ریٹ پر, وہ مزید بورو کر کے اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. لیکن یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے, یہ تو سوچنا ہی خام خیالی ہے کہ کوئی نیا اسٹارٹ اپ ہو یا کوئی آدمی کوئی نیا کاروبار لگا لے گا یا کوئی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ تو چیزیں امپاسبل ہیں ایٹ دس پوائنٹ. بالکل صحیح. یہ پہلے ہونا چاہیے. جنرل امجد شعیب صاحب, کیونکہ میں خاص طور پہ فوکس اس بات پہ ہے کہ جو ہم نے سود واپس کرنا تھا, جو بیرونی قرضے ہم نے دینے تھے وہ ہمیں نہیں دینے پڑیں گے اور وہ ہمارے پاس پیسے رہیں گے. کیا آپ کے خیال میں ہم ایک ایسی پالیسی بنا سکیں گے کہ اس کا فائدہ ہو پاکستان کو, بجائے اس کے کہ ہم 1 سال بعد کہہ رہے ہو کہ یار فائدہ تو کوئی نہیں ہوا, ہاں ٹائم گزر گیا؟ دیکھیں, یہ ایک تو اچھا ہوا کہ کچھ ریلیف ملا, لیکن یہ کہنا کہ ہمیں چونکہ وہاں پیسے نہیں دینے پڑیں گے لہٰذا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا ہمارے پاس, بھائی اصل قصہ یہ ہے کہ پیسے ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ ریونیو تو نہیں اکٹھا کر رہے, آپ کا جو آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا تھا FBR نے, وہ تو آپ کو مل نہیں رہا کیونکہ آپ کی انڈسٹریز بند, دکانیں بند, کاروبار بند. اور جب چلیں گے تو لوگ تنخواہیں دے رہے ہیں قرضے لے کے, تو بینک یہ نیشنل اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے کے تو لوگوں کو تنخواہیں دیں گے, وہ کب پورے کریں گے؟ پروفٹ تو نہیں ہوگا ان کی بیلنس شیٹوں پہ کہ آپ کو وہ ٹیکس دیتے رہیں. جی. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کو آمدن آ ہی نہیں رہی تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ سوچا کہ یہ دے ہی نہیں سکیں گے, ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا, تو بہتر یہ ہے کہ ان کو 1 سال کے لیے پینڈ کر دیں, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک آدھ سال اور بھی پینڈ کرنا پڑے. تو پیسہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ لوگ کام نہیں کر رہے, لیکن آپ ان کو پیسہ بھی 12,000 روپیہ مہینہ دے رہے ہیں, گھروں میں راشن بھی پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. یعنی آمدن کے بغیر, لوگوں سے کام لیے بغیر آپ ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں انسانی بنیادوں. تو خرچ بہت ہے, آمدن نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کو پینڈ کی ہے. جس چیز کا فائدہ ہوگا وہ آپ کو سود کی مد میں پیسے بچ رہے ہیں جو اسٹیٹ بینک نے یہ جو کائبر ریٹ جو نیا انہوں نے اناؤنس کیا ہے 9% جی, یہ وہ مارک اپ ریٹ ہے, اس میں آپ کو بچت ہوگی. یہ مزید کم کرنا چاہیے. اس کو ان کو چاہیے کہ 5 یا 6 پہ لے کے آئیں تاکہ حکومت کو سبسٹینشل بچت ہو وہاں پہ پاکستانی روپے میں, اور عوام کے جو ریلیف پہ خرچہ کرنا ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کب تک چلتی ہے, اس کا آج جو آپ کو خرچہ یا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا مدت کے اوپر.
اگر آپ کو 1-1.5 مہینہ اور صورتحال ایسی رہتی ہے تو آپ کو اتنا جھٹکا لگ چکا ہوگا کہ اس مصیبت سے یا اس اکانومی کے اس دھچکے سے آپ باہر نہیں آ سکیں گے آسانی سے. تو یہ کہنا کہ یہ ہمیں ریلیف مل گیا تو لہذا ہم کوئی بہت بہتر ہو جائیں گے، بہتر نہیں. یہ ریلیف صرف اتنا ہی ملا ہے، اس لحاظ سے بہتر ہو گیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فی الحال آپ نہ. بالکل صحیح. رضا رومی صاحب گاٹ دا پوائنٹ سر. رضا رومی صاحب، پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، کرونا کے آنے سے پہلے سے بڑھ چکی تھی، لیکن اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ مہنگائی کی شرح اگلے مہینے میں جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا اس میں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. اور اگر کرونا والی صورتحال رہی جس کا تذکرہ جنرل صاحب کر رہے ہیں، تو جب عید آئے گی اور اس کے بعد اگلا مہینہ ہوگا جو کہ یقیناً جون کا مہینہ ہوگا جس میں بجٹ بھی آنا ہوگا، اس میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی. تو دوسرے لفظوں میں مہنگائی کا گراف مسلسل بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے، وہ کم نہیں ہو پا رہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، معاشی ٹیم کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ گراف بڑھے نہیں، اس کو ایک جگہ پہ آ کے کنٹرول کر کے روک لیا جائے تاکہ عام پبلک کو بھی وہ ریلیف مل سکے جو پاکستان کی حکومت کو عالمی اداروں نے دے دیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی بنیادی معاشیات کا اصول ہے کہ اگر آپ کی جو طلب ہے، ڈیمانڈ جب چیزوں کی کم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، تو آپ کی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بھی کم جاتی ہے. رمضان میں وہ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے وہ اوپر جائے گی اور پھر وہ ایک اسپائک ہمیں دیکھنے میں شاید ملے، لیکن اس کے بھی طریقہ کار بالکل موجود ہوئے ہیں، اور وہ یہی طریقہ کار ہے کہ سپلائی چینز کو برقرار اور کہیں بھی اس طرح کی شارٹیج نہ ہونے پائے کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے. یہ بھی پالیسی ساز جو ہمارے ہیں ہلکے، یہ ان کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو ساتھ میں یہ جو ہماری پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، میں اس میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ اس وقت جو میں دیکھیے بات وہیں پر آتی ہے کہ اس وقت ایک ملک کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور ایک میز کے اوپر بیٹھ کر تمام قوتوں کو فیصلہ کرنا ہے. ان کو کون سی پالیسی لینی ہے، ان کو معیشت کا کیا آگے سوچنا ہے، وبا کے لیے کیا کرنا ہے، ہیلتھ کے سسٹم کے لیے کیا کرنا ہے. وہ اس وقت قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا. کس نے اتحاد؟ رضا صاحب آپ نے پھر پوائنٹ اٹھا دیا، میں اس سیاست پہ بات نہیں کرنا تھا. میں نے جنرل صاحب سے بھی پوچھا تھا شہباز شریف کا سوال. شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں بھائی، اگر نواز شریف صاحب اٹھ گئے کانفرنس تھے تو کون اتحاد پیدا کرے گا؟ پھر اپوزیشن لیڈر کی طرف لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی اٹھ گئے اور وہ نظر ہی نہیں آ رہے کہ کہاں گئے. دیکھیے عدنان، یہ آپ مت بھولیے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو سرداری نے بھی، دونوں نے عمران خان صاحب کو تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی تھی. انہوں نے کہا تھا، بلاول نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہ تنقید نہیں کریں گے، وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے اس طرح کا یہ اس کام میں میں بس ٹائم ختم ہو رہا ہے. مونا صاحب اس میں ایک کامنٹ آپ کر دیجئے. اگر اس ملک کو معاشیت سے لڑنے کے لیے، وبا سے لڑنے کے لیے، صحت کے مسائل سے لڑنے کے لیے اگر اتحاد کی ضرورت ہے، جس کا اشارہ رضا صاحب جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اتحاد کون لائے گا؟ میرا سوال یہ ہے مونا صاحبہ. اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ جو لوگ فیل کرتے ہیں کہ یہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اب ملک کی مفاد کو نقصان ہو رہا ہے، وہی لوگ ان میں کوئی اتحاد لا سکتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کو خود تو مجھے نہیں لگتا کہ عقل آنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی شہباز شریف صاحب کو نیب نے طلب کیا ہوا ہے، اس کا مجھے کوئی اس وقت ایسا کوئی سینس سمجھ نہیں